بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علم بلاغت کے مقدمہ کے طور پر ہم فصاحت اور بلاغت دو بنیادی اصطلاحات کی اقسام اور ان کی تعریفات اور مثالیں پڑھ رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے فصاحت کا لغوی معنی پڑھا۔ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ بیان اور ظہور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ افصح الصبی فی منطقہ، جب بچہ اس طرح بات کرنے لگے کہ اس کی بات سمجھ آنے لگ جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے افصح الصبی، بچہ فصیح ہو گیا، یعنی اس کی بات، اس کی گفتگو واضح سمجھ آنے لگی ہے۔ اور اصطلاح میں کہا ہے کہ فصاحت تین طرح کی ہوتی ہے: فصاحت فی الکلمہ، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ فصاحت فی الکلمہ کیا ہے کہ وہ کلمہ تنافر حروف اور مخالفت قیاس اور غرابت، ان تین عیبوں سے بیک وقت خالی ہو۔ ان میں سے کوئی ایک عیب بھی اگر پایا گیا تو وہ کلمہ فصیح نہیں کہلائے گا۔ پھر ان تینوں کی تعریفات اور ان تینوں کی مثالیں ہم نے کل تفصیل سے پڑھ لی۔ دوسری قسم ہے فصاحت الکلام۔ آج ہم اس کی تعریف دیکھیں گے اور اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ فصاحت الکلام کی تعریف یہ کی ہے کہ سلامتہ من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التألیف ومن التعقید مع فصاحت کلماتہ۔ چار چیزیں اس تعریف کے اندر انہوں نے ذکر کی ہیں۔ کوئی کلام کب فصیح کہلائے گا؟ کلام سے یہ مراد نحویوں کا جو کلام ہے وہ لے رہے ہیں نا، یعنی پورا جملہ۔ ویسے تو جو عربی لغت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کلمہ کا لفظ بھی کلام پر بولا جاتا ہے، بلکہ پہلے بولا ہی کلام پر ہی جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو کلمہ کا لفظ جو ہے وہ کلام کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں یہ اس اصطلاح کے مطابق بات نہیں کر رہے۔ یہاں یہ نحو کی جو معروف اصطلاح ہے طلباء کے درمیان، یہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور کلام کیا ہے؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد، جو دو کلموں کو کم از کم اسناد کے ساتھ متضمن ہو۔ یہ اس اصطلاح کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ تو کلام کے فصیح ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تنافر کلمات سے سلامت ہو، مجتمعتاً، اجتماعی طور پر۔ دوسرا ضعف تالیف سے خالی ہو، تیسرا تعقید سے خالی ہو، اور چوتھا اس کے کلمات میں بھی فصاحت پائی جاتی ہے۔ اب ہم باری باری ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ تنافر کلمات سے خالی ہو، مجتمعتاً، اجتماعی طور پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلمات کے اجتماع میں تنافر نہ ہو۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کلمہ اگر الگ اکیلا آتا نا تو کوئی تنافر نہیں تھا، دوسرا کلمہ بھی اکیلا آتا تو اس میں بھی اپنی جگہ پر کوئی تنافر نہیں تھا۔ جب یہ دونوں اکٹھے آئے تو تنافر پیدا ہو گیا، یعنی تنافر سے مراد ہے پڑھنے میں دشواری پیدا ہو، ثقل علی اللسان۔ آپ نے ہر زبان میں یہ دیکھا ہوگا، انگریزی میں بھی کئی الفاظ ایسے ان کو اکیلے آپ اگر پروناؤنس کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لفظ اگر دوسرے کے ساتھ مل کے آ جائے تو اس کو پڑھنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تنافر ہے نا، تو ان کلمات کے اجتماع میں تنافر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے کلمے کے اندر تنافر، اس کو یہ پیچھے فصاحت کلمہ میں بیان کر چکے ہیں کہ کلمہ کے اندر اس کے جو حروف ہیں ان میں سے ایک حرف دوسرے یا تیسرے حرف کے ساتھ مل کر تنافر پیدا نہ کر رہا ہو۔ جیسے دیکھیں نا، اس کی مثال انہوں نے دی ہے الظش، کھردری جگہ کو کہتے ہیں، یا ہوع، یہ ایک بوٹی ہے کہ جس کو اونٹ کھاتے ہیں، یا نقاح کا لفظ، یا مستشزر کا لفظ کہ اس میں سین اور شین اور زا ان کے آنے سے جو ہے نا یہ پیدا ہوئی ہے، تنافر پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اس تنافر کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اس
ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر تنافر پیدا نہ کر رہا ہو، اس تنافر کی یہ نفی ہے۔ کلمے کے اندر جو تنافر ہے وہ تو ڈسکس ہو چکا ہے فصاحت کلمہ کے۔ ضعف تالیف اور تعقید سے خالی ہو، یہاں بھی انہوں نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں بھی تینوں سے مجموعی طور پر، یعنی ان میں سے ہر ایک سے سلامتی ضروری۔ یہ نہیں مطلب کہ پورا مجموعے کی نفی ہے، مجموعے کی نفی تو ایک کی نفی سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ نہیں مطلب کہ صرف تنافر کلمات سے کلام خالی ہو تو وہ فصیح ہو جائے گا، چاہے باقی دو پائے بھی جائیں۔ اس کا تنافر کلمات، ضعف تالیف اور تعقید تینوں سے خالی ہونا ضروری ہوگا۔ ان تین چیزیں عدمی اور ایک وجودی ہے کے ساتھ فصاحت کلمات بھی پائی جائے، ان کے اس میں جتنے کلمات آئے ہیں وہ سارے کلمات بھی اس معیار پر پورے اترتے ہوں جو معیار پیچھے ہم نے ذکر کر دیا ہے کلمے کے فصیح ہونے کی۔ کلمہ کے فصیح ہونے کے لیے جو تین چیزیں ذکر کی ہیں نا، اس کلام کا ہر کلمہ ان تین چیزوں سے پاک ہو، اور وہ کلام ان تین چیزوں سے پاک ہو، تنافر کلمات سے اور ضعف تالیف سے اور تعقید سے۔ اب یہ جو تین چیزیں ہیں ان کی باری باری وضاحت کی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو تین چیزیں ہیں تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت، ان میں سے تنافر حروف کا تعلق تھا مادے اور حروف سے، کلمے کے مادے اور حرف کا عیب ہے۔ تنافر جو ہے یہ وہ عیب ہے جس کا تعلق کلمہ کے مادے اور حرف کے ساتھ، اور مخالفت قیاس کا تعلق جو ہے تنافر کا تعلق جو ہے وہ صورت اور صیغے کے ساتھ، مادے اور حروف کے ساتھ ہے تنافر کا، صورت اور صیغے کے ساتھ ہے مخالفت قیاس کا، اور دلالت علی المعنی کے ساتھ ہے غرابت۔ یہ تین ہم نے جس طرح وہاں بیان کی ہے نا، اسی طرح یہاں بھی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے کہ تین ہی یہ عیب ہے اور تین ہی جہتیں ہیں۔ ایک ہے جہت اس کے مادے اور حروف والی، ایک ہے اس کی صورت اور صیغے والی، اور ایک ہے دلالت علی المعنی والی۔ تو بالترتیب یہ جو تین چیزیں ہیں، یعنی فصاحت کلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ہے اس کے مادہ اور حروف کے ساتھ، اور تنافر کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ اس کی صورت اور صیغے کے ساتھ، اور یعنی ضعف تالیف کا، اور تعقید کا تعلق ہے اس کی معنی پر دلالت۔ ٹھیک ہے، اب تنافر کی تعریف جو انہوں نے کی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ تنافر کے بارے میں کہا ہے وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق بہ۔ تنافر کسی کلام کے اندر پایا جانے والا ایسا وصف ہے کہ جو اس کلام کو زبان پر ثقیل بناتا ہے اور اس کا نطق مشکل ہو جاتا ہے۔ نطق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو پروناؤنس کرنا، اس کا تلفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ جو منشأ ثقل ہوگا، یعنی ریزن ہوگا جو جس کی وجہ سے وہ کلمہ جو ہے اس کا نطق دشوار ہوگا اور وہ زبان پر ثقیل ہوگا، اس ثقل کا اور اس عسر کا منشأ یا تو ایک کلمے کا دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر آنا یہ ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کلمہ الگ آتا کوئی مشکل نہیں تھا، دوسرا الگ آتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، ان کلموں کے اکٹھا آنے نے ان کے ساتھ نطق کو مشکل بنا دیا اور ان کی ادائیگی جو ہے زبان پر وہ دشوار ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض حروف کا، ایک کلمے کے اندر بعض حروف کا دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آنا، انہوں نے کلمے کا نطق جو ہے نا اس کو مشکل بنایا ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ ثقیل ہو گئی ہے زبان۔
یہ دو وجہیں ہو سکتی ہیں، منشا دو ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کی انہوں نے مثالیں دی۔ پہلی جو مثال ہے وہ شعر ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، یہ اتنا ہی ہے، مصرع ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، اور دوسرا ہے ولیس قرب قبر حرب قبر۔ اب اس میں دیکھیں عرش کا لفظ جو ہے نا، عرش یہ اپنی جگہ پر اس میں کوئی ثقل اور کوئی عسر موجود نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہوا ہے۔ شرع کا لفظ جو ہے اس میں بھی ذاتی طور پر کوئی ثقل وغیرہ نہیں ہے، لیکن جب یہ رفع کی عین، رفع کے آخر میں عین اور عرش کے شروع میں عین، اس کے شروع میں را اور عرش کے درمیان میں را، اور پھر عرش اور شرع یہ بالکل الٹ، حروف کی ترتیب ان میں بالکل الٹ ہے۔ تو یہ جب سارے مل کے آئے ہیں نا، ان کو مل کر پڑھنے میں ایک دشواری سی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، اگرچہ بار بار آپ پڑھیں تو وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ہے صحیح۔ فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع۔ دوسرا ولیس قرب قبر حرب قبر، تو اس میں قرب کا لفظ جو آیا ہے اور پھر قبر کا لفظ آیا اور پھر حرب کا لفظ آیا ہے اور پھر قبر کا آیا ہے، ان کلمات کا آپس میں جو ملنا ہے اس ملنے نے تھوڑا سا نطق میں دشواری پیدا کی ہے اور ثقل علی اللسان پیدا کی ہے، اگرچہ یہ علیحدہ علیحدہ آتے تو ان میں سے کسی میں بھی کوئی ثقل وغیرہ نہیں ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ پہلے منشا کی مثالیں، جو منشا ثقل کا اور عسر نطق کا ہوتا ہے، کلموں کا دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر آنا، اس میں یہ۔ دوسرا جو ہے شعر ہے پورا، یہ تو پہلے دو مصرے تھے، دوسرا شعر ہے کریم متی امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ وحدی۔ یہ کسی کی تعریف میں شاعر نے لکھا ہے کہ وہ ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو سارے لوگ میرے ساتھ مل کے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اس کو برا بھلا کہتا ہوں تو اکیلا ہی کہتا ہوں، کوئی ساتھ کہنے والا نہیں ہوتا۔ اس میں جو ثقل آیا ہے اس کلمے میں امدحہ، اس میں ہا اور ہا ایک ہی کلمے میں اکٹھی آئی، اور ایسا اگر ایک ہی کلمے میں ہوتا نا تو پھر تو اتنی اس میں دشواری نہیں تھی۔ ایسا ہوا بھی ہے اور ہوا بھی دو مرتبہ ہے، ایک کلمے میں بھی ایسا ہوا ہے اور دوسرے کلمے میں بھی ایسا ہوا ہے، تو گویا اس میں دونوں چیزوں کا دخل آ گیا ہے۔ ایک تو اس میں ایک کلمے کے اندر ہا اور ہا دونوں کا اکٹھا آنا، اور دوسرا اس چیز کا تکرار، یعنی ان حروف کے اکٹھا آنے کا تکرار، ان حروف کا ایک سے زیادہ مرتبہ اکٹھا آنا، تو پھر بنیاد تو ایک کلمے کے اندر ہی حروف کا اکٹھا آنا بنانا، اس لیے یہ اس منشے کی دوسری قسم کی مثال ہے یہ شعر۔ خلاصہ یہاں تک یہ نکلا کہ اگر ایک کلمہ کے اندر ایسے حروف اکٹھے آئے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو ادا کرنا دشوار ہے تو یہ بھی تنافر ہے، اور اگر مختلف کلمے ایسے جمع ہو گئے ہیں کہ ان کے اکٹھے آنے کی وجہ سے ان کی ادائیگی زبان کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو یہ بھی تنافر ہے، اور یہ اس کلام کو فصیح ہونے سے نکال دے گا، یا نکالے نہ بھی تو آپ کہیں گے کہ یہ مخل ہوگا، اس میں ڈسٹربنس پیدا کر دے گا، اس لحاظ سے فصاحت کے لحاظ سے۔ دوسری چیز ہے ضعف تالیف۔ ضعف کا معنی آپ سمجھتے ہیں کمزوری ہے، اور تالیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلام کو جوڑنا، ترکیب اور تالیف قریب قریب ہی، یعنی اس میں تالیف میں اس کلام کو کلام بنانے میں جوڑنے میں کمزوری ہے، اس کا لفظی معنی تو یہ ہوا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف، جو نحو کے مسلمہ قوانین ہیں ان قوانین کے وہ خلاف ہو۔ اب اس میں اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، یہاں جو حاشیہ اس کتاب پہ خود مصنفین نے لگایا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ اس حاشیے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نحوی قوانین دو طرح کے ہوں گے،
ایک تو وہ ہوں گے کہ جو بالکل متفق علیہ ہیں، جن پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مثلا فاعل مرفوع ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. یہ وہ قاعدے ہیں کہ جن پر کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اگر تو کوئی کلام ان مسلمہ نحوی قانونوں کے خلاف ہوگا تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی فصاحت میں خلل ہے، پھر کہیں گے کہ یہ ہے ہی کلام فاسد. یہ تو کسی کھاتے کا ہی نہیں نا، وہ تو کسی غور و فکر کے قابل بھی نہیں رہے گا کہ اس پہ ہم بات بھی کریں. یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ان قوانین نحویہ کی ہو رہی ہے جو اگرچہ مشہور ہیں لیکن ان میں بہرحال اختلاف موجود ہے اور دوسری آراء بھی موجود ہیں. اس قانون کے نحوی، اس قانون نحوی مشہور کے خلاف اگر وہ کلام جاری ہے تو اس کو کہتے ہیں ضعف تالیف، کہ اس کی ترکیب کے اندر، اس کلام کو بنانے کے اندر کمزوری. اس کی مثال جو انہوں نے دی ہے وہ دی ہے اضمار قبل الذکر. اضمار قبل الذکر کا ذکر جو ہے وہ ہدایت النحو میں بھی ہے، کافیہ میں بھی ہے، نحو کی ساری بڑی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. اضمار قبل الذکر کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ مرجع کے ذکر سے پہلے ضمیر ذکر کر دی جائے. اضمار قبل الذکر اسے کہتے ہیں کہ ضمیر پہلے آ جائے اور مرجع اس کا پہلے موجود ضمیر سے پہلے مذکور نہ ہو. اب اس میں 4 قسمیں ہیں اضمار قبل الذکر کی. ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ بات ضعف تالیف والی سمجھ آ سکے. ایک ہوتا ہے اضمار قبل الذکر لفظاً، ایک ہوتا ہے اضمار قبل الذکر رتبتاً، ایک ہوتا ہے اضمار قبل الذکر معناً، اور ایک ہوتا ہے اضمار قبل الذکر حکماً. 4 صورتیں ہیں اس کی. پہلی صورت تو واضح ہے، لفظاً کا کیا مطلب ہے کہ لفظ ضمیر کا پہلے آیا ہوا ہو اور مرجع کا لفظ جو ہے وہ بعد میں گیا ہوا ہو. اضمار قبل الذکر معنی رتبتاً کا کیا مطلب ہے؟ رتبتاً کا مطلب یہ ہے کہ مرجع جو ہے وہ لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن اس کا رتبہ پہلے ہے، اس کا رتبہ پہلے ہے. مثلا ضرب غلامہ زید، ضرب غلامہ زید، اس میں زید جو ہے یہ ضربہ کا فاعل ہے. زید جو ہے یہ ضربہ کا فاعل ہے. ضرب غلامہ زید، غلامہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے زید. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے متکلم کہ زید نے اپنے غلام کو مارا ہے. یہاں اس نے ضمیر پہلے ذکر کر دی ہے، لفظوں میں ضمیر پہلے ہے، مرجع بعد میں ہے. یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے، لیکن رتبتاً اضمار قبل ذکر جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اگرچہ زید لفظاً مؤخر ہے لیکن اپنے رتبے، اپنی جگہ کے لحاظ سے یہ مقدم ہے. فاعل جو ہوتا ہے وہ متعلقات سے پہلے آیا کرتا ہے، فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقی مفعول بھی اور باقی متعلقات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور تیسری قسم ہے کہ اضمار قبل الذکر معنن ہو. معنن سے مراد کیا ہے کہ ایسی چیز پہلے ذکر کر دی جائے کہ جو مرجع کے معنی کا تقاضا کرے، یعنی وہ مرجع کے معنی کو گویا پہلے ثابت کر دے. اس کی مثال قرآن کریم میں ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہوا ضمیر ہے اور اس کا جو مرجع ہے وہ ہے عدل، اور عدل تو پیچھے مذکور کوئی نہیں، عدل تو مذکور نہیں ہے. تو یہ اضمار قبل الذکر ہوا، لیکن یہ معنن اضمار قبل الذکر نہیں ہے. معنن اضمار قبل الذکر کیوں نہیں ہے کہ اعدلوا جو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ ہے فعل، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اس میں ایک تو حدث ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک نسبت الی الفاعل ہوتی ہے. تو اس میں
اعدلو میں عدل معنن موجود ہے، تو پھر گویا معنن تو مرجع پہلے موجود ہوا نا، اور ضمیر جو ذکر کی گئی ہے وہ معنن اس کے بعد ہی ذکر کی گئی ہے، لہذا یہ ادمار قبل ذکر لفظاً تو کہلا سکتا ہے، لیکن اس کو معنن ادمار قبل ذکر نہیں کہہ سکتے۔ معنن ادمار قبل ذکر یہ ہوگا کہ وہ معنن بھی وہاں کوئی چیز ایسی موجود نہ ہو کہ جو مرجع کے معنی کا تقاضا کرتی ہو، معنوی طور پر اسے ثابت کرتی ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ادمار قبل ذکر حکمن، ادمار قبل ذکر حکمن کیا ہوتا ہے؟ حکمن یہ ہے کہ نہ تو کوئی ایسی چیز وہاں پہلے موجود ہے کہ جو صراحتاً مرجع ہو، مرجع لفظاً بھی پہلے موجود کوئی نہیں، مرجع کے الفاظ بھی پہلے موجود نہیں، تقدیراً بھی وہ نہیں نکالا جا سکتا جس طرح اعدلو میں عدل نکالا، اس کے معنی پر دلالت کرنے والی بھی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا نقطہ موجود ہے، کوئی ایسا نقطہ پایا گیا ہے کہ جو ادمار قبل ذکر کا تقاضا کرتا ہے، تو وہاں یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ مرجع جو ہے نا یہ حکماً یہاں پہلے موجود ہے۔ جیسے کسی نقطے کے لیے بعض اوقات آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ بعض اوقات کسی نقطے کی وجہ سے حذف سے کام لیا جاتا ہے، کسی جس کا ذکر کرنا ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے حذف کے پیچھے بھی کوئی نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کوئی نقطہ ہوگا جو یہ ثابت کرے گا کہ یہاں ادمار قبل ذکر ہونا چاہیے۔ اس کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے، قل هو اللہ احد، ہوا جو ہے اس کا کوئی مرجع پہلے موجود نہیں ہے، اور یہ ضمیر ہے، نہ تو لفظاً مرجع پہلے موجود، نہ ہی معنن پہلے موجود، نہ ہی جو ہے نا یہ رتبتاً پہلے موجود، لیکن حکماً پہلے موجود ہے، کیونکہ اس میں ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے الاجمال والتفصیل۔ وہ الاجمال والتفصیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بلاغت کا طے شدہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو پہلے اجمالاً ذکر کیا جائے اور پھر آگے چل کر دوسرے مرحلے میں اس کی تفصیل ذکر کی جائے، تو وہ اوقع فی النفس ہوتی ہے، یعنی دل میں زیادہ بیٹھتی ہے، اس پر زیادہ بندہ جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے۔ پہلے اس چیز کو اجمالاً ذکر کیا جائے، پھر اس کی تفصیل ذکر کی جائے کہ اس کو پہلی دفعہ ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا بندے کے ذہن پر، بندے کے نفس پر، کہ جو پہلے بالاجمال اور پھر بالتفصیل ذکر کرنے کا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ہے یہاں، اس نقطے نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم کہیں کہ ہاں یہاں پہلے گویا موجود ہے، مرجع جو ہے یہ پہلے موجود ہے۔ تو یہ چار صورتیں ہوتی ہیں ادمار قبل ذکر کی۔ تو اگر ادمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو تو وہ کلام کے جو نحو کے مشہور قوانین ہیں ان کے خلاف ہوگا، یعنی اگر لفظاً ہے رتبتاً نہیں ہونا چاہیے، لفظاً اور رتبتاً ہے معنن نہیں ہونا چاہیے، لفظاً رتبتاً اور معنن بن رہا ہے ادمار قبل ذکر تو حکماً نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان چاروں وجوہ میں سے کسی نہ کسی وجہ سے مرجع کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، یہ ہے قانون نحوی مشہور۔ اس پہ زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی تفصیل شاید یہاں حاشیے کے علاوہ آپ کو کم ہی کہیں نظر آئے گی۔ یہ علامہ رامپوری کا جو حاشیہ ہے اس میں انہوں نے اس کی تفصیل دی۔ یہ چار طریقے ہیں نا ادمار قبل ذکر کے، تو چاروں طرح سے ادمار قبل ذکر نہیں ہونا چاہیے، یا ایک طرح سے ہو، یا دو طرح سے ہو، یا تین طرح سے۔ اگر چاروں طرح سے ضمیر پہلے ہے، کسی لحاظ سے بھی مرجع کو پہلے کنسیڈر کرنا، پہلے ذہن میں رکھنا ممکن نہیں، کسی لحاظ سے بھی مرجع پہلے نہیں آ سکتا، تو یہ غلط ہے، یہ نحوی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر کسی ایک اعتبار سے بھی مرجع کو ضمیر سے پہلے سمجھا جانا ممکن ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادمار قبل ذکر یعنی ضمیر ایسی ذکر کرنا کہ جس کا مرجع نہ لفظاً پہلے موجود ہو، نہ معنن موجود ہو، نہ رتبتاً موجود ہو، نہ حکماً موجود۔
کیونکہ اگر ان چاروں وجوہ سے ضمیر پہلے ہوگی، یعنی کسی لحاظ سے بھی مرجع پہلے نہیں ہوگا، تو وہ ہے نحوی قانون مشہور کی مخالفت۔ اس کی مثال اب دیکھ لیں، جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار۔ پہلے اس کی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں ترکیب، پھر سمجھ آئے گا آپ کو کہ اس میں کیسے اضافہ تالیف پائے گا۔ جزا یہ فعل ہے، جزا یجزی ناقص یائی ہے، ضرب یضرب۔ بنوہ یہ بنو مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، اور ہو ضمیر ابا الغیلان بندے کا نام ہے جو آگے مذکور اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کا مرجع وہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور یہ مفعول بھی ہے۔ ابا اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے نا، اس کی نسبی حالت۔ عن جو ہے نا، عن یہ بعد کے معنی میں بھی عربی میں آتا ہے، اور یہاں اسی معنی میں عن کبر و حسن فعل کا معنی ہے کہ اس کے بڑھاپے کے آ جانے کے بعد اور اس کے اچھے سلوک کے بعد۔ کما یجزا سنمار جیسا کہ جزا دی جاتی ہے یا جزا دی گئی سنمار۔ سنمار ایک بندے کا نام ہے جس نے ایک بادشاہ کے لیے بڑا اعلیٰ قیمتی محل تعمیر کیا۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مستری بہت اچھا ہے، کاریگر بہت اچھا ہے، تو کہیں یہ میرے محل جیسا محل کسی اور کو نہ بنوا دے، تو اس نے اس کو قتل کروا دیا۔ یعنی اس کی اس نیکی کا صلہ اس کو بادشاہ نے یہ دیا کہ اس کو قتل کروا دیا کہ یہ میرے بعد کسی اور کے لیے اتنا اچھا محل نہ بنا سکے۔ تو یہ چیز عربی میں ایک ضرب المثل بن گئی، سمجھ آئی نا، ایک کہاوت بن گئی کہ فلاں کے ساتھ تو وہ سلوک ہوا ہے جو سنمار بیچارے کے ساتھ ہوا تھا، کہ اس نے بادشاہ سے کتنی نیکی کی اور بادشاہ نے اس کے ساتھ آگے سے کیا کیا۔ اب شعر کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ابو الغیلان جو ہے نا بندہ، اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کیا، ان کو پالا پوسا، ان کا خیال رکھا، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا اور وہ جوان ہو گئے تو انہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بادشاہ نے سنمار کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ہے شعر کی ترکیب اور اس کا سادہ سا مفہوم۔ اب اس میں جو ہے نا اضمار قبل ذکر، وہ دیکھو کیسے ہے کہ جو ہے نا بنوہ کی ضمیر، بنوہ یہ لفظاً رتبتاً معناً اور حکماً چاروں طرح یہ ضمیر پہلے آئی ہے، اور مرجع چاروں طرح بعد میں، یعنی یہاں ہر لحاظ سے اضمار قبل ذکر ہے، ضمیر ہر لحاظ سے پہلے ہے اور مرجع ہر لحاظ سے بعد میں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لفظ کے لحاظ سے پہلے ہے وہ تو واضح ہے کہ ضمیر پہلے ہے اور ابا الغیلان بعد میں۔ رتبتاً اس لیے پہلے ہے کہ وہ ظاہر ہے بنوہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے، اور ابا الغیلان مفعول بھی، اور مفعول بھی کا رتبہ فاعل کے بعد ہی ہوتا ہے، تو لفظوں میں بھی بعد میں ہو گیا اور رتبے میں بھی بعد میں ہو گیا۔ اور اس میں کوئی ایسا لفظ بھی پہلے موجود نہیں کہ جس سے معنوی طور پر ابو الغیلان کا ذکر سمجھا جاتا ہو، اور کوئی ایسا نکتہ بھی موجود نہیں کہ جو ہمیں مجبور کرے کہ ہم خواہ مخواہ پہلے ایک لفظ جو ہے نا وہ نکالیں تاکہ اس نکتے کی طرف اشارہ ہو، جس طرح قل هو اللہ احد میں اجمال و تفصیل والا نکتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور قل هو اللہ احد کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں اور جواب بھی موجود ہے، یہ ایک جواب نہیں، اور جواب بھی مفسرین نے اور بلاغی حضرات انہوں نے دیے، تو اس میں کوئی اور نکتہ بھی موجود نہیں، اور نہ ہی وہ جس طرح اعدلوا ہوا اقرب للتقوی میں اعدلوا میں عدل سمجھ آ رہا تھا وہ بھی صورت موجود نہیں۔ تو چاروں اعتبار سے جو ضمیر ہے وہ پہلے ہے اور مرجع چاروں اعتبار سے بعد میں ہے، تو یہ ہے اضمار قبل ذکر لفظاً رتبتاً معناً اور حکم۔ یہ قانون نحوی مشہور کے خلاف ہے اور یہ کلام کے اندر عیب پیدا کر رہا ہے۔ کون سا عیب؟ ضعف تعلیف۔
تیسری چیز ہے تعقید. تعقید کا جو لفظی معنی ہے نا، اگر آپ لغوی معنی دیکھیں تو تعقید کا معنی ہوتا ہے گرا لگا دینا. گرا لگ جانا. گرا لگ جانا جو ہے، گانٹھ لگ جانا، یہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک گرا پڑی ہوئی ہے، یعنی ایک بات ہے جو اٹکی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، یعنی دشواری کو یا کسی چیز کا مشکل ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے. یہاں تعقید سے مراد کیا ہے؟ یہاں تعقید سے مراد یہ ہے کہ کلام معنی مرادی پر اس کی دلالت خفی ہو، کلام کی دلالت اپنے معنی مرادی پر خفی ہو. اب وہ جو خفا پایا جائے گا، دلالت میں خفا پایا جائے گا، وہ یا تو ہوگا من جہت اللفظ، کہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر، کوئی جو آگے ہونا ہے اس کو پیچھے کر دیا گیا، جو پیچھے ہونا ہے اس کو آگے کر دیا گیا. یہ شعروں میں عام طور پہ ایسا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. شعروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی لفظ جو پہلے آنا تھا وہ آگے چلا گیا وزن پورا کرنے کے لیے یا قافیے ردیف کے لیے، اس میں آگے پیچھے کر لیتے ہیں. تو یا تو لفظ میں تقدیم یا تاخیر یا فاصلہ آ گیا، اس کی وجہ سے وہ لفظ کی جو دلالت ہے معنی مرادی پر اس میں خفا آ گیا، اس کو کہا جاتا ہے تعقید لفظی. اور معنی کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے تعقید، وہ یہ ہے کہ ایسے مجازات اور ایسے کنایات استعمال کیے جائیں کہ جن کی طرف سامع جو ہیں ان کا ذہن نہ جا سکے آسانی. مرزا غالب مرحوم جو اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے جب شاعری کا آغاز کیا تو ابتدا میں ان کا جو کلام تھا ان کے بارے میں یہ مذاق اڑایا گیا باقاعدہ کہ یہ اپنا کلام یا خود سمجھ سکتے ہیں اور یا اللہ تعالیٰ، باقی تو کسی کو کچھ پلے نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ وجہ یہی تھی کہ ان کے کلام کے اندر بھی اس طرح کی دشوار گوئی تھی اور مجازات اور استعارات وغیرہ اس طرح کے تھے کہ جو کلام کو مشکل بناتے تھے اور جلدی ذہن اس مجاز کی طرف یا کنائے کی طرف منتقل نہیں ہوتا تھا. اسے کہتے ہیں تعقید معنوی. ان دونوں کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. تعقید لفظی کی مثال متنبی کا ایک شعر ہے، اس سے دے رہے ہیں: جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل. اب اس شعر میں تعقید لفظی کی نشاندہی کی ہے بلاغی حضرات نے، اور علم بلاغت اور علم بیان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ اس شعر میں تعقید لفظی پائی گئی ہے. وہ تعقید لفظی کیسے پائی گئی ہے کہ اگر اس کو ہم نظم سے نکال کر اس کی نثر بنائیں، سیدھی عبارت بنائیں، تو وہ یہ بنتی ہے کہ جفخت بہم شیم. جفخ یجفخو، جفخ یجفخو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر اظہار بڑائی کرنا، بڑائی کا اظہار کرنا، فخر کا اظہار کرنا. کسی میں کوئی خوبی پائی جائے نا اور وہ اس خوبی پر بڑائی کا اظہار کرے، فخر کا اظہار کرے، اپنے آپ کو اس خوبی کا حامل ظاہر کر کے یا ذکر کر کے وہ بڑی خوشی محسوس کرے، تو اس کو کہتے ہیں جفخ یجفخ. تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جفخت بہم شیمن. شیمن جو ہے یہ شیمتن کی جمع ہے، اور شیمہ کہتے ہیں عادت کو، بندے کی عادت کو، طبیعت کو، کہ اچھی عادتیں جو ہیں نا، اچھی عادتیں وہ تو ان پر، یعنی جو ان کی اس کے ممدوح ہیں، جن کی تعریف میں وہ یہ شعر لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھی عادتیں تو ان پر فخر کرتی ہیں، اچھی عادتیں اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ ہم ان میں پائی جا رہی ہیں. اچھی عادتیں ان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے فخر کرتی ہیں، اور وہ دلائل ہیں علی الحسب الاغر، وہ دلیلیں بن چکی ہیں اچھی عادتیں ان کے روشن خاندان پر. یعنی ان کی اچھی عادتیں اس بات پر فخر کر رہی ہیں کہ وہ ان ممدوحوں میں موجود ہیں، اور وہ اچھی عادتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ان ممدوحوں کا تعلق بڑے اعلیٰ خاندان سے ہے، بڑے یہ کریم النسب لوگ ہیں، اچھے خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے ان میں یہ اعلیٰ عادتیں پائے گی. وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا، انہیں ان پر کوئی فخر نہیں.
یعنی ان عادات کو ان کے ساتھ نسبت میں فخر ہے، انہیں کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم میں وہ پائے گی. یعنی یہ اپنے ممدوحوں کی وہ عظمت اور شان بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ممدوح ان صفات کی وجہ سے قابل تعریف نہیں، بلکہ صفات اس وجہ سے قابل تعریف ہیں کہ وہ ان میں پائی گئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ شاعروں کا یہی کاروبار ہوتا ہے، اسی طرح یہ معاملات کرتے ہیں. تو اس میں اب دیکھیں کیا ہوا کہ جفا خط فعل ہے اور اس کا فاعل ہے شیامن. شیامن فعل کدھر ہے اور فاعل کہاں ہے؟ پورا جملہ وہم لا یجفخون بہا یہ درمیان میں آ گیا ہے. فعل اور فاعل کے درمیان پورے جملے کا فاصلہ آ گیا ہے. ایک یہ ہے تاکید لفظی کا پہلو. دوسرا یہ کہ جفا خط کا متعلق جو ہے نا وہ بہم ہے. جفا خط بہم شیامن. تو جفا خط کدھر اور بہم کدھر؟ اور بہم کو پھر بہا کے ساتھ دو جار مجرور اکٹھے، بہا بہم. کلام میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ دو جار مجرور اکٹھے آ گئے ہوں؟ تو یہ بھی چیز کنفیوز کرنے والی ہے، یہ بھی معنی تک پہنچنے میں دشواری پیدا کرتی ہے. اور دلائل جو ہیں ان کا جار مجرور ہے علی الحسب الاغر، کہ وہ دلیلیں ہیں ان کے روشن چمکتے ہوئے خاندانی نسب پر، تو وہ جار مجرور پہلے آیا ہوا ہے وہ آگے. تو اس طرح کئی چیزیں مل گئی ہیں ایسی کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، جنہوں نے اس کے اندر تعقید لفظی کو پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، اس میں تقدیم و تاخیر بھی آ گئی ہے اور فصل بھی آ گئی. من جہت المعنی ہو، استعمال مجازات اور کنایات کی وجہ سے جس کو تاکید معنوی کہتے ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے نشر الملک السنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے اپنی زبانیں شہر میں پھیلا دی، اور وہ مراد یہ لینا چاہتا ہو کہ اپنے جاسوس بھیج دیے، تو اس کے لیے یہ لفظ اور یہ ترکیب استعمال کرنا اس میں تعقید ہے، کیونکہ لسان کا استعارہ جاسوس کے لیے نہیں ہوتا. یعنی لسان بول کر جاسوس نہیں مراد لیا جاتا، عین بول کر جاسوس مراد لیا جاتا ہے. عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ نشر الملک عیونہ فی المدینہ، عین عربی میں جاسوس کو عین کہتے ہیں، لسان نہیں کہتے. زبان کا استعارہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کسی قوم کے خطیب کے لیے، جو کسی قوم کا بہت اچھا مقرر ہو یا ریپریزنٹ کرے ان کو کسی جگہ پر، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کی زبان ہے. کوئی تحریک آزادی میں غالباً ایسی شخصیت گزری بھی ہے جن کا لقب تھا لسان الملک. ٹھیک ہے، یہ لقب دیے جاتے تھے شعراء کو یا اس طرح، لیکن جاسوس کو تو لسان نہیں نہ کہا جاتا. اسی طرح دوسری جو دلیل ہے اور اپنا مثال ہے وہ شعر سے دے رہے ہیں. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. اس شعر کو پہلے مختصراً سمجھ لیں. یہ عاشق کا شعر ہے جو وہ اپنی عشق اور محبت کا اظہار کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی چاہتا ہوں نا وہ الٹ ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ محبوب میرے قریب ہو تو وہ دور بھاگتا ہے، اور میں وصل چاہتا ہوں اور ملتا فراق ہے، جدائی ہے. تو اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں الٹ چیزوں کی خواہش کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ الٹ ہوتا ہے. سأطلب بعد الدار عنکم، میں تم سے اپنے گھر کی دوری طلب کروں گا، یہ خواہش رکھوں گا کہ میرا گھر تمہارے گھر سے دور ہو. اور چونکہ تقدیر میری خواہش کے الٹ کرتی ہے، اس لیے میں لتقربوا، یہ اس لیے خواہش کروں گا تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ. پھر وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، میری خواہش یہ تھی پہلے کہ میری آنکھیں خشک رہیں، میں نہ روؤں، تو مجھے بہت رونا پڑا. اب میں یہ ارادہ کروں گا کہ میری آنکھیں آنسو بہائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر میری آنکھیں خشک رہیں گی، یعنی انہیں خوشیاں ملیں. یہ ہے اس شعر کا سادہ سا مفہوم بند کر دو. تو اس میں جو تعقید معنوی آئی ہے وہ کیسے آئی ہے کہ اس میں اس نے لفظ استعمال کیا ہے لتجمدا. ساکب یسکبو کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کا لگاتار آنسو بہانا. موسلا دھار جیسے بارش ہوتی ہے نا، اس طرح آنکھوں کا آنسو بہانا بہت زیادہ. تو تجمدا جو اس نے ذکر کیا ہے نا، یہ جمود سے ذکر کیا ہے. جمود ہے نا مصدر اس کا، کہ میں ارادہ کروں گا کہ میری آنکھیں آنسو بہائیں، یا میری آنکھیں آنسو بہائیں گی
تاکہ وہ ان میں جمود پایا جائے. ٹھیک ہے، اس میں جمود کے لفظ میں تعقید ہے، اس لیے کہ شاعر نے جمود کے لفظ سے بطور کنایہ خوشی مراد لی ہے. پہلے وہ آنسو بہا رہا ہے نا، یعنی وہ چیزوں کے اپوزٹ میننگ مراد لے رہا ہے نا، متضاد معنی. بعد ذکر کیا تو قرب مجھے ملے گا، یعنی بعد کی تمنا کروں گا تو مجھے قرب ملے گا. تو بعد اور قرب دونوں متضاد ہیں. تو اسی طرح سکب دموع اور جمود پھر یہ بھی متضاد ہونے چاہیے. حالانکہ جمود عربی میں خوشی کے لیے نہیں ہوتا، یعنی جمود سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ خوشی کی وجہ سے کسی کی آنکھیں آنسو نہیں بہا رہی تو اس حالت کو حالت جمود کہتے ہیں عربی میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جمود اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ بندے کو غم ہو، پریشانی ہو، بندہ رونا چاہے اور آنکھوں میں آنسو ختم ہو جائے، اس کو جمود کہا جاتا ہے. تو اس نے جمود کے لفظ سے جو معنی مراد لیا ہے نا، اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا مجازی معنی نہیں ہے. بطور کنایہ وہ معنی مراد نہیں لیا جاتا، اور جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ متکلم نے شاعر نے مراد نہیں لیا، لہذا اس میں تاکید معنوی ہے. تیسری چیز ہے فصاحت المتکلم. فصاحت متکلم سے مراد ایسا ملکہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ تعبیر عن المقصود پر قادر ہو، کسی کلام فصیح کے ساتھ جس غرض کے لیے بھی ہو. اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ ملکہ کیا ہے. ملکہ اس کیفیت نفسانیہ کو کہتے ہیں کہ جو نفس کے اندر راسخ ہو. جب آپ کوئی کام پہلی مرتبہ کرتے ہیں تو آپ ڈر ڈر کر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، پھر بھی بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس کی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ باتیں کرتے ہوئے بھی وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ملکہ. یعنی انسان کے نیچر کے اندر کوئی کیفیت اس طرح مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ اسے وہ کام کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو اور یکے بعد دیگرے وہ کام کر سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ ہے. تو کسی آدمی کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ تعبیر عن المقصود، جس چیز کو وہ جو اپنے دل میں جو بات آئی ہے، ما فی الضمیر جو ہے اس کو تعبیر کرنا چاہے الفاظ کے ساتھ، تو اس پر قادر ہو. ایک تو کلام فصیح ذکر کرے، یعنی اس میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں، یہ جتنی بھی ہیں. اور دوسرا وہ کلام جس غرض کا بھی ہو. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی آگے بھی بحث آنی ہے. بلاغت میں موقع محل کا بہت زیادہ دخل ہے. یعنی کلام کے فصیح و بلیغ ہونے میں جن چیزوں کا بنیادی کردار ہے، ان میں یہ ہے کہ موقع کون سا ہے، کانٹیکسٹ کون سا ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے تعریف کے موقع پر کلام اور طرح کا ذکر، اس کے تقاضے اور ہیں، وہ کچھ اور چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کی مذمت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ خوف کی حالت میں، فیئر کی حالت میں آپ کلام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں اور پوزیشن ہوگی. آپ بہت زیادہ خوش ہیں تو اور زیادہ ہوگی، دشمن کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اور ہوگا، دوست کے ساتھ کر رہے ہیں تو حال اور ہوگا. تو جس طرح کی غرض ہے اس غرض کے مطابق وہ فصیح کلام کے ساتھ اپنے ما فی الضمیر کو تعبیر کرنے پر صرف قادر نہ ہو، اس کا ملکہ رکھتا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ حادثاتی طور پر ایک آدھ دفعہ بڑی اچھی بات کر لی جائے تو بندہ کہہ دے کہ یہ بندہ متکلم فصیح ہے. ایسا نہیں ہوگا. جس وقت چاہے تو وہ ان مناسب الفاظ کے ساتھ موقع محل کے مطابق فصیح کلام لانے پر قادر ہو تو اس بندے کو کہا جائے گا کہ یہ متکلم فصیح. کلام فصیح کہا، لفظ فصیح نہیں کہا، تاکہ مفرد اور مرکب دونوں کو شامل ہو جائے. اور یہ مرکب اسنادی اور کلام، اس کو جوڑنے میں ظاہر ہے کلمات کا بھی تو دخل ہوتا ہے نا. تو کلمات بھی فصیح ہوں گے اور طبی کلام جو ہے وہ فصیح ہو سکے گا. اور اغراض سے مراد یہ کہتے ہیں جیسے مدح ہے، ذم ہے، یا اس طرح کی مختلف حالتیں ہیں. ان سب حالتوں میں
وہ سب اغراض میں کلام فصیح کے ساتھ اپنے مقصود کو واضح کر سکے، پھر اسے فصاحت متکلم کا درجہ حاصل ہوگا۔ تو اس طرح فصاحت کی بحث ہماری یہاں تک مکمل ہو گئی ہے، جس میں تینوں اقسام کی تعریفیں اور مثالیں آ گئیں۔